جو آپ کا پہلا سوال تھا کہ باپ کا نام کیوں ہوتا ہے، کیونکہ باپ جو ہے نا وہ کنبے کو سوشلی ایکسپوز کرتا ہے، اس لیے باپ کا نام رکھا جاتا ہے. پروٹیکٹر ہوتا ہے، اس لیے باپ کا نام رکھا جاتا ہے. عورت کا نام رکھنے کے فائدے بتا دیں تو اس کا نام رکھ لیتے ہیں. اس کے 2 فائدے تو ہمیں پتہ ہے نا، کس کی بیٹی ہے، تاکہ پتہ چلے کہ ہاں پیچھے پروٹیکٹر کون ہے اس کا. ٹھیک ہے، سو باپ کے نام کے تو فائدے ہیں. کنبے کا کی لینیج کا فائدہ ہو جاتا ہے کہ بھائی پورا کنبا اس کے پیچھے کھڑا ہے. اور عورتوں کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا میں کس کی عورت کون، کس کی ماں کہاں پہ ہے، کس گھر پہ ہے، کیا کرتی ہے، کیا اس کا کیا کروں گا میں، اس کا فائدہ ہی کوئی. there is no use of putting the woman's name there. Okay, but having said that, since the mother is the only common entity between all the siblings, regardless of whether how many husbands she had, that's why آخرت میں مدر کی ٹیگنگ ہوگی، باپ کی ٹیگنگ نہیں ہوگی آپ کی. ٹھیک ہے، سو وہ دنیا میں جو نظام بڑا آسان سا ہے کہ میری بیٹی کو میرا نام لگانے کے لیے میری بیگم کا نام لگ جائے گا. شی ول ناٹ بینیفٹ فرام دیٹ. بس ایک فیمنسٹک فیسنیشن ہی ہوگی کہ ہاں یار عورت کو میں درجہ دے رہی ہوں. she will have a lot more suffering because of the social environment that she lives in. کہ لوگ اس کو اس بیس پہ اگر جانتے ہیں کہ وہ ساحل ندیم کی بیٹی ہے تو ان کو 2-3 چیزیں اس کے بارے میں پتہ چل جائیں گی کہ اس کو تنگ نہیں کرنا، پیچھے اس کا باپ جو ہے نا وہ کون ہے اور اس کے کون سا قبیلہ ہے، اور اس کے ساتھ بہتری کے تعلقات کیوں رکھنے اور برائی کے تعلقات کیوں نہیں رکھنے. ٹھیک ہے، تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے سوشلی. باقی آخر کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، میں نے بتایا. I hope this clarifies the concept. Wallahu alam to all of them. These are both questions of philosophy. I'm just giving you my opinion here. Okay, it's not at all a fatwa of any kind.